اس وقت جگتے ہیں جب آدھے سے زیادہ مکان جل چکا ہوتا ہے۔ انسانیت کے دروازے کھولنے پڑے گے ہم نے اپنی کھڑکیاں بند رکھی ہیں، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، بہرا سارے لوگ متفق ہیں۔ مطلب چونکہ الیکشن کا اناؤنس ہو چکا ہے، اپنے ووٹ کو صحیح سے استعمال کریں اور جم کر ووٹ دیں۔ ہر کمیونٹی بہت اویئر ہے انشاءاللہ۔ ملک کی عوام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو سنبھال لیا اور رزلٹ آپ کو بہت اچھی ملے گی انشاءاللہ۔ موجودہ سیاسی پوزیشن میں ملت اسلامیہ کی حالت بالکل نازک ہوتی جا رہی ہے، تو یہ سچویشن میں ملت کیا رخ اپنائے اور کیسا طریقہ کار اختیار کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صورتحال ایک دن میں نہیں بنی ہے۔ ہماری مستقل بحثی، ہماری قیادت، بکی ہوئی قیادت اور خاموش اور گونگے لوگوں کی وجہ کر آج اس پوزیشن پر ہم آپ پہنچے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ دلدل ریت کے چند بوریوں سے پاٹا نہیں جا سکتا، اور ہم اس وقت جگتے ہیں جب آدھے سے زیادہ مکان جل چکا ہوتا ہے۔ اب ہمیں شروعات وہیں سے کرنی پڑے گی جہاں سے ہم چلے تھے۔ کھونے کو اب ہمارے پاس بہت کچھ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مساجد کا استعمال اسلامی شریعت کے دائرے میں بڑے پیمانے پہ کرنا ہے۔ یہ جو ہم لوگوں نے اس ملک میں اپنے مسلک کا تعارف کرایا ہے، اپنی جماعت کا تعارف کرایا، اپنے پیر کا تعارف کرایا، اپنے مدرسے کا تعارف کرایا، اسلام کا تعارف کب کرایا ہم لوگوں پر بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مذہبی مقامات کا استعمال اس طریقے سے کریں جس طریقے سے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ انسانیت کے لیے دروازے کھولنے پڑے گے ہم نے اپنی کھڑکیاں بند رکھی ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک متحدہ پلیٹ فارم تھا ملت کا، جو اسے بھی آج کا لفظ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ہے الحمدللہ موجودہ دور میں اسے بھی تقسیم کر دیا گیا ہے۔ بالکل تقسیم نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ منسوب الاسلام ہندوستان کا واحد ادارہ ہے ماشاءاللہ، جس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، بہرا سارے لوگ متفق ہیں، اور یہی ایک آواز ہے۔ ہاں ہم کمزور ضرور ہیں، ہمارے پہلے کی قیادت زیادہ مضبوط تھی، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن موجودہ جو قیادت ہے الحمدللہ وہ بہت مضبوط ہے۔ ہاں آپ ان کے پیچھے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمزور لوگ ہیں۔ تو قیادت کے فقدان کی خانہ پوری کیسے ہو؟ دیکھیے قیادت آسمان سے اترتی نہیں ہے۔ قیادت ہمیں اعتماد کی بنیاد پر وجود میں لانی پڑتی ہے۔ جس دن ہم آپ پر بھروسہ کر لیں گے اور آپ ہمارے بھروسے کو بیچنا بند کر دیں گے، انشاءاللہ آپ قائد بن جائیں گے۔ آج بلدیہ پر بھی اس کا خاصا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے، کیا سمجھیں گے مولانا اس سے؟ 70 سال گورنمنٹ چلانے والے کانگریس پارٹی کے لیڈروں کا اثر کیا پڑ رہا ہے؟ بھائی اس وقت پورے ملک کے حالات کون سے لیڈر ہیں جن کا اثر پڑ رہا ہے مجھے بتائیے۔ 3 مہینے سے کسان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، 2 مہینے سے ہماری بہنیں شاہین باغ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بھائی جب سامنے والا بالکل بے حس ہو جائے، پتھریلے دل کا ہو جائے، تو آپ کی کون سی چیز اثر کرنے والی ہے؟ تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ الحمدللہ ان حالات میں بھی تمام جماعتوں کے بزرگوں کو لے کر، اور دیکھیے تمام جماعتیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، دیگر اداروں میں بھی، دیگر جماعتوں میں بھی، دیگر بینر تلے بھی، ظاہر سی بات ہے ان بزرگوں کے بڑی قربانیاں ہیں۔ حالات نازک ہیں، ان حالات میں بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں اپنے بڑوں کا اور دیگر تمام جماعتوں کا، ملی اداروں کا بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ جزائے خیر دے، اور میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اب ہمیں اپنے مساجد اور مدارس کے خدمات کو وسیع کرنے پڑیں گے۔ پہلے کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا، اب کر لے کم از کم۔ بیداری کے سلسلے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمیں مکاتب کے نظام کو بہت مربوط اور مضبوط کرنا پڑے گا۔ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو الگ نہ کریں، الگ کر بڑا نقصان پہنچایا ہم نے۔ ایک تو ہمارے بچوں کی عمریں ضائع ہو رہی ہیں، کیا وہ مدرسے میں پڑھے یا اسکول میں پڑھے؟ کہاں پڑھے؟ اب مدرسوں کی بھی تعلیم 8-10 سالوں سے کم ہوتی نہیں ہے۔ 10 کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی 10 سال کی ضرورت ہے۔ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم یہ دونوں کو الگ کرنا ہی بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمیں ایسے مکاتب مدارس میں قائم، مساجد میں قائم کرنے ہیں اور مدارس میں قائم کرنے ہیں جو اسلامی ماڈرن مدرسہ ہو، اسلامی ماڈرن مدرسہ ہو، کہ جہاں ایک چھت کے نیچے اسلامی لباس، شرعی حدود اور پورے اخلاقیات کے ساتھ ہمارے بچے 10 بھی کمپلیٹ کریں، +1 اور 2 بھی کمپلیٹ کریں، اور وہ اسی کے ساتھ ساتھ حافظ، قاری، عالم بننا پوری قوم پر فرض نہیں ہے، پوری قوم پر فرض نہیں ہے۔ چند لوگ بن جاتے ہیں الحمدللہ، کافی اچھے لوگ بنے، کوالٹی اچھے بنے، لیکن ایسے ادارے اور ایسے مکاتب اور مدارس کے نظام کو اس طرح بنایا جائے کہ ہمارے یہاں سے فارغ ہونے والے انٹلیکچوئل یا علماء کا طبقہ
وہ اس طرح کا ہو ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ جس پر صرف کمیونٹی کو نہیں کنٹری کو پراؤڈ فیل ہو انشاءاللہ۔ جنوبی ہندوستان میں شاہین کالج یا شاہین انسٹیٹیوشنز اس پلیٹ فارم سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پورے شاہین مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے، وہ تو آئیڈیل ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ جنوبی ہند سے یہ تحریک چلی، شمالی ہند میں بھی بہت تحریکیں چل رہی ہیں، اور شاہین کے روح رواں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، کیا جنوب کیا شمال، ان کے لیے تو پورا ہندوستان ہے، انہوں نے تو دن رات ایک کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے دیگر ادارے بھی الحمدللہ بہت کام کر رہے ہیں، میں سبوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان حضرات کی اچھی صحت اور درازی عمر کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ سیاسی سوال یہ ہونا کہ مغربی بنگال اور چندریا دیگر ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، وجہ سے سیکولر ووٹوں کی تقسیم کا خدشہ ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سیکولر ووٹ تقسیم نہ ہو، اور بنگال میں آنے والی حکومت میں اب چونکہ الیکشن کا اناؤنس ہو چکا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ لگ چکی ہے، اور مجھے یہاں سے سیدھا کلکتہ ہی جانا ہے، تو میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ لوگ اپنے ووٹ کو صحیح سے استعمال کریں اور جم کر ووٹ دیں، اور میں ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہمارا ووٹ صحیح جگہ پہ استعمال ہو۔ کنفیوژن دور کرنے کے لیے کوئی پہل ہوگی آپ کی طرف سے؟ نہیں، کنفیوژنس نہیں ہے بنگال کے ہر کمیونٹی بہت اویئر ہے ماشاءاللہ، بالکل وہ بہت اویئر لوگ ہیں۔ مغربی بنگال میں ایسی ہوا چلی تھی، لیکن بنگال کی عوام کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو سنبھال لیا، اور رزلٹ آپ کو بہت اچھی ملے گی انشاءاللہ۔ یعنی کہ ووٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ یہ خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے آج جو ہے ایوارڈ بھی آپ کو نوازا گیا ہے۔ یہ جو ایوارڈ ہے یہ کسی ایک انسان، ایک شخص کی کارکردگی کا ریکگنیشن نہیں ہے، لیکن یہ کلیکٹیو ایفرٹس ہیں جو الحمدللہ تمام فالکن گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے قریب ہمارے 20 برانچز میں جتنے ہزاروں بچے جو پڑھتے ہیں، ان کے جو ٹیچرز ہیں، ان کے جو مینجمنٹ کے جتنے بھی افراد ہیں، ان تمام کی کاوشوں کا جو نتیجہ ہے، جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، ان کے نتائج کی وجہ سے جو ریکگنیشن دیا گیا ہے، میں اس کا ممنون مشکور ہوں کہ اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ دیکھیے، میرا پیغام صرف یہ ہے کہ ایک کوئی تاریکی اتنی زیادہ ہے کہ اندھیرا اتنا زیادہ ہے، کوئی ایک چراغ کہیں پہ کونے میں اگر جلتا ہے تو اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ہمیں کئی چراغ چاہیے، اور میں مانتا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، ہمیں کئی انسٹیٹیوشن کو کھڑا کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کئی ادارے ہمارے شہر بنگلور میں اور پورے ہندوستان بھر میں ایسے ادارے آئیں جو بچوں کی جو فکر ہے، بچوں کی فیوچر کی جو فکر ہے، اس کے لیے کوئی انفراسٹرکچر کی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی ٹیچر کا مسئلہ تو ہوتا ہی ہوگا، لیکن اگر فکر پکی ہے کہ ہم بچوں کو کوالٹی دیں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے ذرائع اللہ بنائے گا۔ جو ہم میرے ساتھ اللہ نے جو کیا الحمدللہ، یہ بہت چھوٹی سی جرنی ہے، 6 سال کی جرنی بنگلور میں، لیکن اللہ نے جو نتائج دیے ہیں کہ تاریخی نتائج، آج تک شاید بنگلور شہر میں ایسے نتائج، یہ 1 سال کا نتیجہ نہیں ہے کہ یہی سال آیا، لاسٹ ایئر بھی جو نتیجہ تھا شاید وہ ہسٹوریکل ریزلٹس رہے بنگلور کے۔ تو کوشش رہے گی کہ ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو امپروو کریں، لیکن ایسے جتنے بھی ادارے ہیں جو امت کے جو دوسرے بچوں کو آج کیٹر کر رہے ہیں، ہر ادارے کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ وہ اپنے طور پہ دا بیسٹ پاسبل کیسے بچوں کی مستقبل کے لیے کام کریں۔ اداروں کے لیے میسیج یہ ہے کہ بیکار اپنے آپس کے کرسی کو لے کے، اپنی پوزیشن کو لے کے جو پالیٹکس انٹرنلی چل رہی ہے، وہ پالیٹکس کو بلا تارک کر کے بیکار چیزوں میں الجھنے کے بجائے صرف اور صرف ایک ہی مشن کے اوپر کام کریں، وہ ہے کوالٹی آف ایجوکیشن۔ اپنے معیار کو بڑھانا ہے، اپنے ادارے کے کوالٹی آف ایجوکیشن کے معیار کو بہتر کرنا ہے، اور نتائج انشاءاللہ بہتر سے بہتر آئیں گے، اور بچے ضرور آئیں گے اگر آپ کے نتائج اچھے ہیں تو۔ تھینک یو۔